بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس پچھلے لیکچر کے اندر ہم نے اس بک کا انٹروڈکشن کیا تھا اور ہم نے دیکھا تھا کہ ہم کیا کیا چیزیں اس کے اندر اسٹڈی کریں گے۔ تو سب سے پہلا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں یونٹ 1 کا، واٹ از اکیڈمک رائٹنگ۔ اکیڈمک رائٹنگ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اکیڈمک رائٹنگ ریفرز ٹو اے پرٹیکولر اسٹائل آف ایکسپریشن۔ یہ ایک خاص سٹائل ہوتا ہے لکھنے کا جس کو ہم اکیڈمک رائٹنگ بولتے ہیں۔ مینز جب آپ اس پیراگراف کو اگر آپ پڑھیں تو اس پیراگراف میں اس نے بتایا کہ اگر آپ اسکول سے کالج یا یونیورسٹی لیول پہ آتے ہیں تو آپ کا انداز تھوڑا بدل جاتا ہے۔ تو یہ چینجنگ جو ہے اس کو اکیڈمک رائٹنگ وہ کہہ رہا ہے کہ رائٹنگ کے اندر، ریڈنگ کے اندر، لسننگ کے اندر جو آپ کے چینجنگ آئے گی، اسکول لیول پر آپ اور طریقے سے لکھیں گے، لیکن کالج لیول پر یا یونیورسٹی لیول پر آپ جو ہے وہ یہ آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاؤ ٹو رائٹ کلیئرلی، آپ نے کس طرح کلیئر لکھنا ہے۔ ٹو ہیو این انٹرسٹنگ اینڈ آرگیویبل پوائنٹ آف ویو، آپ کا دلچسپ پوائنٹ آف ویو ہونا چاہیے اور آرگیویبل ہونا چاہیے، یعنی ثبوتوں دلیلوں والا ہونا چاہیے، پکا ہونا چاہیے، ایویں نہیں باتیں آپ نے لکھنی۔ ٹو کنسٹرکٹ پیراگرافس اینڈ ایسیز دیٹ آر کوہرنٹ اینڈ فوکسڈ اینڈ سو آن۔ تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں یہ اکیڈمک رائٹنگ کے اندر آ جاتی ہیں کہ آپ کا جو ہے سبجیکٹ یا جو ایسے وغیرہ آپ لکھ رہے ہیں وہ کلیئر ہو، انٹرسٹنگ ہو، آرگیویبل ہو، پھر کوہیسو، کوہرنٹ ہو، فوکسڈ ہو۔ ٹھیک ہے جی، تو ٹو دی پوائنٹ ہو، جس ٹاپک پر آپ لکھ رہے ہیں اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہو۔ تو یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں اکیڈمک رائٹنگ کے اندر۔ اچھا جی، نیکسٹ پیج پہ چند باتیں اس نے اور لکھی ہیں اس کے بارے میں، اکیڈمک رائٹنگ کے بارے میں۔ اچھا جی، وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ ٹیچر ہیں یا اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کے لیے اکیڈمک رائٹنگ جو ہے یہ سکلز سیکھنا بہت ضروری ہیں، کیونکہ آپ نے ایسیز لکھنے ہوتے ہیں، مضامین لکھتے ہیں، رپورٹس لکھتے ہیں، پریزنٹیشنز ہوتی ہیں، ریسرچ پیپرز ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری جو ایگزامپلز ہیں ڈاکومنٹس کی، یہ اکیڈمک سٹائلز کے اندر آپ نے لکھنی ہوتی ہیں۔ عام جو فارمل ہوتی ہے رائٹنگ، اس کے اندر آپ نے یہ نہیں لکھنے ہوتے۔ تو academic writing when used appropriately presents a polished and professional image. Academic writing demonstrates your strong composition skills, excellent grammar. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جسٹ آپ کے سمجھنے کے لیے ہیں، آپ کو بتانے کے لیے ہیں، آپ کو پتہ ہو کہ آپ کیا چیز سیکھنے جا رہے ہیں۔ یہ والی چیزیں جو ہیں جسٹ آپ نے پڑھنی ہیں اور ان باتوں کو سمجھنا ہے، رٹے نہیں لگانے ان کو کہ آپ یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ یاد کرنے بیٹھ جائیں، جسٹ آپ نے ان کو پڑھ کر تھوڑا سا سمجھنا ہے ذہن میں۔ اچھا، اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ اکیڈمک رائٹنگ جو ہے اس کی کریکٹرسٹکس کیا ہیں، خصوصیات کیا ہیں۔ سب سے پہلی خصوصیت وہ بتا رہا ہے a formal writing style that adopts a formal tone، ایک فارمل ٹون ہو جس کا ایک پروفیشنل ٹون ہو، جو انفارمل نہ ہو، یعنی جو امپروفیشنل ہوتا ہے، جو بچگانہ ہوتا ہے سٹائل، وہ نہ ہو، بلکہ ایک فارمل ہو، ایک مہذب اس کا سٹائل ہو۔ یوز آف تھرڈ پرسن رادر دین فرسٹ پرسن، فرسٹ پرسن کی بجائے تھرڈ پرسن یوز ہو۔ کلیئر فوکس آن دا ایشو اور ٹاپک، ٹو دی پوائنٹ ہو، ٹاپک سے ریلیٹڈ ہو۔ پریسائز ورڈ چوائس، ورڈ چوائس جو ہے وہ پریسائز ہو، یعنی مناسب الفاظ جو ہیں ان کا چناؤ ہو۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جو ہے اکیڈمک رائٹنگ میں یہ خصوصیات ہونی چاہیے۔ از دیر فور فارمل رائٹنگ، academic writing is to some extent complex, formal, objective, explicit and responsible۔ یہ ساری خصوصیات ہونی چاہیے academic writing کے اندر۔ تو یہاں پہ اس نے کچھ فارمل academic writing styles اوائڈز بتائے ہیں کہ جن سے بچنا چاہیے۔ اوائڈز کا مطلب یہ ہے کہ یہ والی چیزیں جو ہیں ان سے آپ نے بچنا ہے
جب آپ اکیڈیمک رائٹنگ کر رہے ہوں. تو یہ والی چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. ان چیزوں سے آپ نے بچنا ہے جب آپ کوئی بھی چیز اکیڈیمکلی لکھ رہے ہوں. پروفیشنلی آپ جب کوئی چیز لکھ رہے ہوں تو یہ والی چیزیں جو ہیں یہ آپ نے اس میں یوز نہیں کرنی. تو کولوکیل ایکسپریشنز. کولوکیل ایکسپریشنز وہ ایکسپریشنز ہوتے ہیں جو عام بول چال کے الفاظ ہوتے ہیں، عام گفتگو میں استعمال ہوتے ہیں، وہ آپ نے یوز نہیں کرنے. which are common in spoken language and are conversational expressions. Words such as cute, yeah, and movie are colloquial words. تو اس قسم کے جو ورڈز ہیں او، نائس، یہ، کیوٹ، تو یہ اس قسم کے ورڈز آپ نے جو ہیں وہ اپنے فارمل سٹائل کے اندر نہیں لکھنے ہیں. اکیڈیمک کوئی بھی چیز جب آپ پروفیشنلی کالج لیول پر، یونیورسٹی لیول پر یا ایز اے ٹیچر آپ کوئی چیز لکھیں گے تو یہ والے ایکسپریشن جو ہیں، عام بول چال کے الفاظ جو ہیں انگریزی کے، وہ آپ نے اس میں نہیں لکھنے. اس کے بعد ہے جی جارگنز. جارگنز جو ہوتے ہیں مومل الفاظ ہوتے ہیں، ایسے الفاظ جو سمجھ میں نہ آئے، سمجھ میں نہ آنے والے الفاظ جو ہیں ان کو ہم جارگنز بولتے ہیں. ورڈز دیٹ آر اسپیشلی ریلیٹڈ اور کنسنٹریٹڈ ود دا specific activity, profession or group. Jargons are technical words used by a group of people. مطلب جنہیں کوئی ایک گروپ یوز کرتا ہو مخصوص، اس کے علاوہ کسی کو سمجھ میں نہ آتے ہوں. Usually a specific profession such as an advertising, politics, medicine. اب میڈیسن کے جو الفاظ ہیں وہ پولیٹکس والوں کو کیسے سمجھ آئیں گے؟ اسی طرح ایڈورٹائزنگ والوں کے کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو پولیٹکس والوں کو نہیں پتہ ہوتے، میڈیسن والوں کو نہیں پتہ ہوتے. اس طرح آپ نے ایسے الفاظ نہیں یوز کرنے کہ جن کی سمجھ نہ آ سکے. ان اکیڈیمک رائٹنگ ٹرائی ناٹ ٹو یوز جارگنز ٹو مچ. زیادہ جارگنز جو ہیں وہ آپ نے استعمال نہیں کرنے اپنے ٹاپک کے اندر، کیونکہ اگر آپ زیادہ استعمال کریں گے تو پھر آپ کے ریڈر جو ہیں، آپ کے جو قاری ہیں، آپ کو پڑھنے والے ہیں، ان کو بہتر محسوس نہیں ہوگا اور وہ آپ کی جو تحریر ہے وہ پڑھنا چھوڑ دیں گے. کیونکہ رائٹنگ کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ اس کو انٹرسٹنگ بنائیں، جو پڑھنے والا ہے اس کو دلچسپی ہو اور وہ پڑھنا چاہے. اس کے بعد ہے جی سلینگز. سلینگز کہتے ہیں جی چوروں اور بدماشوں کے جو الفاظ ہوتے ہیں یا گالی گلوچ وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ بھی آپ نے اس رائٹنگ کے اندر نہیں لکھنے ہوتے. Informal vocabulary items which are fashionably used and can be changed with time. ان الفاظ کو ہم سلینگز بولتے ہیں، یعنی جو ٹائم ٹو ٹائم چینج ہوتے رہتے ہیں. Slangs are considered impolite and unrefined. وہ تھوڑے ناشائستہ الفاظ ہوتے ہیں، تو اس لیے ناشائستہ الفاظ جو ہیں وہ آپ نے اس میں یوز نہیں کرنے. And have no place in academic writing. Words such as the movie was a bomb. اب یہ بومب جو ہے یہ چوروں اور ڈاکوؤں کا ورڈ ہے، اور اس طرح ویسے بھی یہ نامناسب لگ رہا ہے کہ مووی جو ہے وہ تو بومب تھی، تو اس لیے اس طرح کی ایگزامپلز آپ نے نہیں دینی. کول پارٹی، تو یہ والی چیزیں جو ہیں یہ آپ نے اوائڈ کرنی ہے، مینز ان سے آپ نے بچنا ہے. اس کے بعد ہے کلچز. کلچز بھی یہی ہوتی ہے جو عام روٹین میں بولے جانے والے الفاظ ہیں، جو عام لوگوں میں، عوام میں بولے جاتے ہیں. phrases and sentences that are used so often. جو زیادہ اکثر بولے جاتے ہیں، عمومی الفاظ. that they have lost their freshness and impact. You might have come across phrases like clean and fresh, soft as a baby skin, کہ بچے کی جلد کی طرح نرم. تو یہ کیسا اب مطلب عام سا لفظ ہے، اس میں کوئی خاص کشش نہیں ہے. Last but not least, all these are examples of clinches and good writers try and avoid them using them. تو جو گڈ رائٹر ہے وہ ان کو یوز کرنے سے اوائڈ کرے گا. اچھا جی، یہاں تک اپنے لیکچر کو اینڈ کرتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے ایسے رائٹنگ، جو سب سے پہلی چیز اکیڈیمک رائٹنگ کے اندر آ رہی ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. ایسے رائٹنگ، آپ نے کوئی ایسے کس طرح لکھنا ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ والے لیکچر میں ہم ایسے رائٹنگ جو ہے وہ پڑھیں گے کیا ہوتی ہے، اور جو
ٹائپس آف ایسیز ہیں، یعنی مضامین کی کتنی اقسام ہیں، ان کو ہم کل انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ ون بائی ون پڑھیں گے۔ تو اس ٹاپک کے ریلیٹڈ، اس لیکچر سے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی بھی کوسچن ہو تو وہ آپ کمنٹ سیکشن میں بھی پوچھ سکتے ہیں، اور واٹس ایپ پر بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو اس لیکچر کو غور سے سنیے گا اور تسلی سے آپ ان چیزوں کو سمجھیے گا، جو یہ چیزیں میں نے آپ کو پڑھائی ہیں۔ ان میں رٹے لگانے والی یا یاد کرنے والی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ ان کو بیٹھ جائیں اور میمورائز کرنا شروع کر دیں، بلکہ جسٹ آپ نے ان کو پڑھنا ہے اور ان کی سمجھ آپ نے لینی ہے، آپ کو پتہ چلے کہ یہ والی چیزیں جو ہیں ہم نے یوز کرنی ہیں اور یہ والی چیزیں یوز نہیں کرنی۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ایسے رائٹنگ اور ٹائپس آف ایسے جو ہے وہ اسٹڈی کریں گے۔ ملتے ہیں جی نیکسٹ لیکچر میں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔